اسلام ختم نہیں ہوا، وجہ کیا ہے؟ امامت مولا امیر المؤمنین، اگلے مرحلے میں امامت حسن علیہ السلام، پھر امامت حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، پھر امامت امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام زمان علیہ السلام کی. لیکن سابقہ ادیان ختم ہو گئے. اب ان کے بارے میں ہم توجہ دلائیں کہ جس کے ذریعے سے پتہ چلے اور توجہ دلائیں کہ اہل بیت کا ذکر اور غدیر کا جشن منانا کتنا اہم ہے. پہلے ایک واقعہ بتائیں کہ سعودی عرب میں جب آیت اللہ العظمیٰ سید عبداللہ شیرازی گئے، اور بعض جگہ بیان ہوا کہ یہی سوال شاید آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی سے بھی ہوا. یہ دونوں گئے تھے اور ان دونوں کا حج بہت مشہور ہے کیونکہ بڑے اہتمام سے گئے. تو ممکن ہے دونوں سے ہوا سوال کیا آپ لوگ محرم میں کیوں اتنا سب کچھ کرتے ہیں اہتمام؟ تو یہ جواب شاید دونوں سے منسوب ہے کہ انہوں نے فرمایا صرف اس لیے کہ جس طرح سے غدیر کو بھلا دیا گیا کہیں عاشورہ نہ بھلا دیا جائے. کہ اہم ترین چیز اہل بیت کا ذکر ہے اور ان سے ریلیٹڈ واقعات کو یاد رکھنا اور یاد دلانا ہے. بس یہودیت ختم ہو گئی. کیوں؟ کہ مولا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ان کے وصیوں کا سلسلہ تھا ان کے خلاف اتنا شدید قسم کا مارکا تھا کہ بعد میں تحریف ہو گئی. تو حضرت موسیٰ کے بعد جو پہلے ان کے وصی تھے یا جو پہلے امام تھے اس امت کے کون تھے؟ جناب حضرت، یہ انگلش میں بھی جب آپ سنیں گے تو فوراً آپ کو چونک جانا چاہیے، وہ تھے یشوع. بعض دفعہ جب سنیں گے یشوع، وہ بھی ایک ہے کہ دونوں ایک ہی ورڈ ہے، یشوع، یا بعض دفعہ سنیں گے جشوع، یا بعض دفعہ سنیں گے جشوع the son of نون. یہ تھے پہلے خلیفہ اور حضرت موسیٰ کے بعد اس امت کے پہلے امام. لیکن جب ان سب کو ضعیف کر دیا گیا تو نوبت آئی کس چیز کی؟ کہ دین میں تدریجاً تحریف ہو گئی، یہاں تک کہ رہبائی پاور میں آ گئے. ان رہبائی بعض جو پاور میں آ گئے، اور یہ آپ نے سنا ہوگا کہ جی انبیاء بنی اسرائیل کو بنی اسرائیل قتل کرتے تھے. تو یہاں پہ آپ کو سوال کرنا چاہیے کہ انبیاء بنی اسرائیل کو، یعنی چلڈرن آف اسرائیل، حضرت یعقوب کی نسل سے جو انبیاء تھے ان کو قتل کرتے تھے کون؟ خود چلڈرن آف اسرائیل، یعنی حضرت یعقوب کی نسل کے لوگ. کیوں کرتے تھے؟ کہ اصل انبیاء کے مقابلے میں جعلی افراد کھڑے کر دیے گئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اصل ائمہ کے مقابلے میں جعلی افراد کھڑے کر دیے. جو کام اس زمانے میں ہوا انبیاء کو قتل کیا گیا، عیناً وہی کام اس امت میں ہوا کہ اصل اولیاء رسول اللہ، اصل خلفائے رسول اللہ کو قتل کیا گیا اور جعلی افراد کو لایا گیا. عیناً یہی کام حضرت عیسیٰ کے بعد ہوا. حضرت عیسیٰ کے بعد جو پہلے خلیفہ تھے، اس امت کے پہلے امام تھے، وہ کون تھے؟ کہ جب بھی آپ انگلش میں بھی سنیں تو ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، پھر اس کو ڈسکس کریں لوگوں کو. وہ کون تھے؟ سائمن پیٹر علیہ السلام، کہ جن کو عربی میں کہا جاتا ہے شمون الصفا، سائمن پیٹر. تو سینٹ پیٹر کو عیسائیوں کی چیز نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور اس امت کے پہلے امام تھے. جشوع یا جیش یا یشوع کوئی ان کی چیز نہیں ہے، وہ ہماری بھی ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کی شریعت کو بدلنے والا کون تھا؟ اس کا نام تھا پال. اب آپ دیکھیں کہ ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں سینٹ پیٹر، ادھر دوسرے سینٹ پال. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے؟ یہاں پہ کہا جا سکتا ہے نتیجہ اس چیز کا ہے کہ حق و باطل وہاں پر ایک ہو گیا. یہ بھی سینٹ ہو گئے، یہ بھی سینٹ ہو گئے. عالم اسلام میں یہ والی چیز چل رہی ہے. حضرت علی علیہ السلام اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ پوچھا جائے حجر بن عدی کون تھے؟ جی انہیں قتل کر دیا تھا. کیوں قتل کر دیا تھا؟ کیونکہ وہ ناراض ہوتے تھے جب سیدنا معاویہ گالیاں دلواتے تھے سیدنا علی کو رضی اللہ عنہ. یعنی مولا امیر المومنین کو گالیاں دی جا رہی ہیں، وہ بھی رضی اللہ. مولا امیر المومنین کو گالیاں دلانے والا معاویہ علیہ الحاویہ، وہ بھی رضی اللہ. اور جو گالیاں دینے پر ناراض ہو رہا ہے اور ریزسٹ کر رہا ہے اور معاویہ کے حکم سے قتل ہو رہا ہے، وہ بھی رضی اللہ. حجر بن عدی بھی رضی اللہ، حضرت علی بھی رضی اللہ اور معاویہ بھی رضی اللہ. اگر اس دوران کوئی عقل اور منطق والے لوگ ہیں تو وہ شیعہ ہیں. عالم اسلام مسیحیت میں یہی ہوا، سینٹ پیٹر سینٹ پال برابر ہو گئے. ہم نے نہیں برابر ہونے دیا. ہم نے اس امت میں جو مولا علی کے مقابلے میں پال آئے سب کو اجاگر کر دیا. ان کے یہاں ایک پال ہے، ہمارے یہاں بہت سارے پال آئے، ہم نے نہیں ٹکنے دیا. اب آپ دیکھیں عیسائیت ہل کے رہ گئی ایک پال کی وجہ سے. یہ سارے سوالات ہیں.
یہودیوں میں خطرہ ہے، عیسائیوں میں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ سینٹ پال نے ختم کرا دی شریعت. جو اہم ترین ایک موضوع آتا ہے، مسیحیت میں شریعت نہیں ہے، یہودیت میں شریعت ہے، فقہ ہے، کوشر ہے، عیسائیوں میں کیوں نہیں ہے؟ وہاں بھی تو ہونا چاہیے تھا. وہ سینٹ پال نے ختم کرایا. اب اس شریعت کو بچانے والے سائمن پیٹر، وہ صرف پیٹر وہ رہ گئے، سینٹ رہ گئے، لیکن بیچارے کو کی باتیں نہیں مان رہے. شریعت کو ختم کرنے والا بھی سینٹ ہو گیا، لیکن اس کی بات چل رہی ہے. یہ فقط اور فقط اس وقت مکتب امامت اور مکتب غدیر ہے کہ جو اتنے سارے پول سے بھی ختم نہیں ہو پایا. وہاں تو ایک پول نے آگ لگا دی، یہاں تو درجنوں پول کھڑے ہیں، اور ان سارے پول کو جو ہے ہلا کے رکھ دیا اور ان کے اثر کو ختم کر دیا. کس کے ذریعے سے؟ امامت کے. اب یہی پول تھا کہ جس نے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کو قتل کیا، جو عالم مسیحیت کے پہلے شہید تھے. شاید ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا. جب آپ سنتے ہیں بعض دفعہ ہمارے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نئے نئے نام، آپ کو تعجب ہوگا عیسائیوں میں اکثریت نام جو ہیں وہ مذہبی ہیں. چاہے سویڈش ہوں، چاہے ہالینڈ والے ہوں، چاہے انگلینڈ والے ہوں، رائل فیملیز، پوری رائل فیملی کے نام جو ہیں مذہبی ہیں، بائبل کے نام ہوتے ہیں، کوئی اس کے باہر نہیں. ہم سمجھتے ہیں جی نئے نام ہے نا، کوئی نئے نام. پال نے سب سے پہلے کسی کو اسٹون ٹو ڈیتھ یعنی پتھر سنسار کے ذریعے سے جو مروایا حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کو، ان کا نام تھا، جو عالم مسیحیت کے پہلے شہید تھے، ان کا نام تھا استفیانوس، کہ جن کو انگلش میں کہتے ہیں اسٹیفن، سینٹ اسٹیفن. اب آپ دیکھیں سینٹ اسٹیفن جو مارے گئے پال کے ذریعے سے، سینٹ پیٹر کہ جو ہٹا دیے گئے پال کے ذریعے سے، سینٹ پال تینوں برابر ہو گئے. بالکل وہی والی چیز کہ علی رضی اللہ، معاویہ رضی اللہ اور حجر بن ادے رضی اللہ. عالم مسیحیت میں کہا جائے گا سینٹ پیٹر کی مثال رکھ لیں مولا علی، حجر بن ادے کی مثال رکھ لیں اسٹیفن کی، اور پال کی مثال رکھ لیں معاویہ کی، کم سے کم اس مثال میں. وہ اللہ معاویہ سے پہلے والے بھی بڑے درجے کے پال تھے. خداوند تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو تمام ان افراد پہ جنہوں نے انبیاء اور انبیاء کے اوصیاء کے مقابلے میں کسی قسم کا بھی اختلاف کیا، چاہے تلوار چلائی ہو، چاہے زبان چلائی ہو، اور چاہے کوئی اور کام کیا ہو. خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالیٰ تمام ملائکہ، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام مومنین و جن و انس کا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. خداوند تبارک و تعالیٰ کا درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، تمام ان کے اوصیاء پر، حضرت موسیٰ، حضرت یشوع the son of نون یعنی یوشع بن نون، حضرت عیسیٰ اور ان کے جانشین حضرت شمون صفا سائمن پیٹر پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 12 خلفاء، مولا امیر المؤمنین امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری اور امام مہدی حجت ابن الحسن العسکری علیہم الصلاۃ والسلام پر، بر محمد و آل محمد صلی اللہ.